الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تبارك وتعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال الله تبارك وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما وفي رواية آخر ولأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، قرآن مقدس کی چند آیات اور امام الانبیاء سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حدیث اس وقت آپ حضرات کے سامنے میں نے تلاوت کی ہیں، پڑھی ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سبھی کو ان کہی گئی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی سعادت سے مالا مال فرمائے۔ عزیز بزرگوں، بھائیوں، آج جس دور، جس ماحول کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور کے اندر ایک مسلمان کو، صاحب ایمان کو ایمان پر چلنا بظاہر بڑا مشکل نظر آ رہا ہے۔ قدم قدم پر اس کے سامنے رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، دشواریاں ہیں، اور ایک سلیم الفطرت انسان جس کی عقل کامل ہو اور جو 100% دین پر چلنا چاہتا ہے، جب اس کے سامنے طرح طرح کی خبریں آتی ہیں تو سن کر کے مایوس ہو جاتا ہے اور ایک الجھن کا شکار ہو جاتا ہے کہ ایک الجھن ختم نہیں ہوتی، دوسری الجھن شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مسئلہ ختم ہونے کا نام ابھی اس نے نہیں لیا، دوسرا مسئلہ کہیں سے پھر پیدا ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ان مسائل کا حل، ان مسائل کا مقابلہ کس طریقے سے کیا جائے۔ چنانچہ بعض حضرات تو وہ ہیں کہ اس ماحول سے متاثر ہو کر کے انہوں نے اپنا رخ، اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔
ایک ایسی بڑی جماعت ہے مسلمانوں کے اندر جو اپنے آپ کو مسلمان کہتی ہے، نام بھی مسلمان ہے، لیکن سوچ اور ذہن کے اعتبار سے ایک بڑی جماعت مرتد اور باغی ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں، بڑے بڑے علماء نے اس کا جائزہ لیا، سروے کیا، کرایا، اس کی روشنی میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو دین سے بیزار ہو چکا ہے، بظاہر مسلمان ہے لیکن دین کو خیر آباد کہہ چکا ہے۔ اور ایک بڑی جماعت اس تیاری کے اندر آگے ہے کہ ذہنی اور فکری اعتبار سے ارتداد کا شکار ہو چکی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ وہ ہیں جو مذہب کے بارے میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ جی مذہب کو چھوڑو، مذہب بعد کی چیز ہے، جب ہم نے اللہ ہی کو نہیں دیکھا تو بن دیکھی چیز کو ہم کیسے مانیں، یہ مسلمانوں میں کہنا شروع کر دیا۔ ایک بڑی جماعت وہ ہے جنہیں اسلام کے احکام پر اشکال ہے، اعتراض ہے، جو اپنے آپ کو لبرل پڑھا لکھا طبقہ سمجھتا ہے، خاص طور سے یونیورسٹی کالجوں کے اندر جن کی پرورش ہوئی اور دین کی جن کو ہوا نہیں لگی، ایک ایسا طبقہ بھی وجود کے اندر آ چکا ہے کہ جن کو اسلام کے احکام پر اعتراضات ہیں۔ کسی کو اسلام کے اس مسئلے پر اعتراض ہے کہ اگر مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورت کو کیوں نہیں؟ آپ سنتے ہیں اس طرح کے مسائل، عورتوں کو بھی اجازت ہونی چاہیے۔ کسی کو اعتراض یہ ہے کہ اگر مردوں کو میراث میں ڈبل حصہ ہے تو عورتوں پر ظلم کیا ہے، عورتوں کو کم کیوں مل رہا ہے؟ الغرض ایک لمبی فہرست ہے ایسی کہ جس کے بارے میں انسان سوچ بھی نہیں سکتا، تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور یہ سب نتیجہ اس تعلیم کا ہے کہ جس تعلیم کے حوالے ہم نے کر کے بچوں کو چھوڑ دیا۔ شاعر کہتا ہے کہ اگر فرعون اس فلسفے کو سمجھ لیتا جو آج کے لوگوں کی سمجھ میں آیا ہے تو وہ کبھی بدنام نہ ہوتا، اس نے لاکھوں ہزاروں بچوں کو ذبح کرایا۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اگر وہ صرف اتنا فلسفہ سمجھ لیتا کہ بچوں کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ ان کو دین سے بے دینی کے راستے پر ڈال دیا جائے، یہ بھی قتل سے کم نہیں ہے۔ کہا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی۔ یعنی وہ ایسے مشنری اسکول اگر بنا دیتا کہ جن کے اندر ایمان سلب ہو جاتا ہے تو بس اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور شاعر طنز ہمارے اوپر کر رہا ہے اور کہنا یہ چاہتا ہے کہ ہم بہت خوش ہیں اپنی اولاد کو جدید عصری علوم کے نام پر اپنی اولاد کے ایمان کا سودا کر کے ہم خوش ہو رہے ہیں، مگن ہیں، ہمیں پتہ نہیں کہ اس کے نتائج کیا نکلنے والے ہیں، اور وہ نتائج آج نکل کر کے آنے شروع ہو گئے اور آئندہ کیا نتائج نکلیں گے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ افسوس صد افسوس مسلمانوں پر کہ جن کے لیے قیمتی سرمایہ ایمان ہے۔ اس دنیا کے اندر ہزاروں مسائل ہیں، مثلا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان معیشت میں کاروبار میں پیچھے ہیں، تو کچھ دانشوروں کی سوچ یہ ہے کہ مسلمان کاروبار میں آگے ہونے چاہیے، ایک اچھی سوچ، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کے سامنے مسئلہ یہ ہے کہ مسلمان فضول خرچی بہت کرتے ہیں شادیوں میں، کھانے پینے کے اندر، تو ٹھیک ہے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، اس پر بھی ڈسکس ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ ہے مسلمانوں کے سامنے کہ تعلیمی اعتبار سے ان کو کون سی تعلیم فرسٹ رکھنی چاہیے، کون سی سیکنڈ رکھنی چاہیے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ مسائل تو بہت سارے ہیں، لیکن ان تمام مسائل کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے جب ہم گہری نظر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ مسئلہ ایمان اور کفر کا مسئلہ ہے۔
ساری چیزیں برداشت ہو سکتی ہیں، لیکن ایک مسلمان کا ایمان اگر خطرے کے اندر پڑ جائے تو یہ نقصان ایسا ناقابل برداشت ہے، خدا کی قسم اس ناقابل برداشت چیز کا تلافی کسی شکل میں نہیں ہو سکتی۔ انبیاء علیہ السلام جو اس انسانیت کے سب سے بڑے ہمدرد اور خیر خواہ ہوتے ہیں، جب ہم ان کی تعلیمات پر روشنی ڈالتے ہیں تو وہ اپنی اولاد کو ایک ہی چیز کی وصیت کرتے ہیں، ایمان کی فکر کرتے ہیں کہ کسی حال میں بھی تمہارا ایمان تم سے سلب نہیں ہونا چاہیے۔ چنانچہ میں نے جو آیت پڑھی وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ کہ وصیت تاکیدی حکم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، حضرت یعقوب نے اپنی اولاد کو، اور وہ تاکیدی حکم یہ تھا فَلَا تَمُوتُنَّ میرے بیٹو تمہاری موت نہیں آنی چاہیے مگر اس حال میں الا وانتم مسلمون کہ تم اللہ کے سچے فرما بردار۔ موت آئے فرما برداری کی حالت میں، موت آئے ایمان کی حالت میں، موت آئے اسلام کی حالت میں، اور اسلام کی حالت میں موت جب آئے گی جب کہ زندگی اسلام کے مطابق گزاری ہوگی۔ اس لیے کہ انسان جیسی زندگی گزارتا ہے ایسی ہی موت آتی ہے۔ وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی پوری زندگی پرچون کی دکان پر بیٹھ کر کے سامان بیچتا رہا، اور اس کو وہی 2 اور 4 اور 6 وہی حساب کتاب میں دماغ الجھا رہتا تھا، دین سے بے خبر۔ موت کا وقت آیا تو لوگ اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں اور وہ 6 اور 6 دونی 12 کا حساب جوڑ رہا ہے۔ آخر اسی حالت میں دنیا سے چلا گیا۔ میرے بھائیوں، انسان جس طرح زندگی گزارتا ہے اس کی موت ایسے ہی آتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اولاد کے ایمان کی اس دور میں سب سے فرسٹ نمبر پر اس بات کا خیال رکھیں کہ سارے نقصانات برداشت ہو سکتے ہیں، لیکن اگر ایمان کے اندر کمی آ گئی، ضعف آ گیا تو یہ ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم اپنی اولاد کو تھوڑی دیر گرمی کے اندر دیکھ کر کے ہمارا من عجیب پگھل جاتا ہے دل کہ یہاں کی گرمی برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ پر ہم کیسے صبر کر سکتے ہیں؟ اسی لیے تو قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھروں کے ذریعے سے اس آگ کو دہکایا جائے گا۔ اس لیے عزیز بزرگوں بھائیوں، جس دور کے اندر میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس دور میں سب سے اہم مسئلہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ ایمان بچے گا ایمان کی محنت سے، ایمان بچے گا اس وقت جب ہم اپنی اولاد کو ایمان کی جگہ پر جہاں ایمان سکھایا جاتا ہے، جہاں ایمان ان کے سینے کے اندر داخل کیا جاتا ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر فرمایا سب سے پہلا مدرسہ، سب سے پہلا مکتب، سب سے پہلے سیکھتا ہے بچہ اپنی ماں کی گود سے۔ یاد رکھیے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ماں دیندار ہونی چاہیے۔ اگر ماں کی زندگی کے اندر دین ہے تو بچہ ماں کی گود سے ہی دینی مزاج لے کر کے پروان چڑھے گا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے، جو عورت پردہ کرتی ہے تو ہمارے بچے اس کو پسند نہیں کرتے کہ جی تو پردہ کرتی، میں اس کو لے کر کے باہر دوستوں کے پاس جاؤں گا تو مجھے توہین اٹھانی پڑے گی کہ میری بیوی تو پرانے ذہن کی ہے، اس لیے مجھے ماڈرن لڑکی چاہیے۔ اور ماڈرن کا مطلب یہ ہے کہ جو سر سے دوپٹہ اتار کر کے ایک طرف پھینک دے، کم از کم آدھا جسم اس کا نظر آنا چاہیے، بے غیرتی کی انتہا، شرم سے ڈوب کر کے مرنا چاہیے۔ ایک پاؤ گوشت اگر تم مارکیٹ سے لاتے ہو چھپا کر کے لاتے ہو، اور وہ عورت کہ جس کے اندر اڑنے کی صلاحیت ہے، دل ہے، دماغ ہے، ہو سکتا ہے اس کا دل تمہارے کسی دوست پر آ جائے، پھر کیا کرو گے؟ آج کل یہی تو مسئلے چل رہے ہیں، دوستوں کی پارٹیوں کے اندر اپنی بیویوں کو لے جاتے ہیں، اور جتنی برہنہ، جتنی ننگی وہ ہو کر کے جاتی ہے اتنا ہی سمجھتے ہیں سوسائٹی میں ہمارا مقام اور مرتبہ۔
اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، یاد رکھو قرب قیامت کی نشانی ہے کہ جن چیزوں کو چھپایا جاتا ہے لوگ ان کو عام کریں گے۔ پہلے زمانے کے اندر مال و دولت کو چھپا کر کے رکھتے تھے، زمین میں گڈھا کھود دیتے تھے، دیواروں کے اندر رکھتے تھے، کسی کو پتہ نہ چلے۔ لیکن آج موبائل کے اسٹیٹس آپ دیکھ لیجئے، گاڑی آنے سے پہلے اس کے فوٹو ہوتا نہیں ہو رہا، کوئی چیز کرتے ہیں تو سب سے پہلے فوٹو اس کے شیئر کیے جاتے ہیں، دوستوں کو، رشتہ داروں کو۔ جو چیزیں چھپانے کی ہیں ان کو منظر عام پر لا کر کے ہم خوش ہوتے ہیں۔ پہلے زمانے کے اندر عورتیں برقع پہن کر کے سر سے پیر تک بالکل چپک کر کے چلتی تھی، آج ان کو برہنہ کر دیا گیا۔ میں غیروں کی بات اس لیے نہیں کہتا، ان کو چھوڑ دیجیے آپ، ان کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے لیے دنیا کی زندگی ہے، جو چاہے مزے اڑائیں۔ لیکن ایمان والا کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جس نے آقا کی غلامی کا عہد کیا ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کے رسول کی اطاعت کروں گا، نام کا کلمہ ہے زبان پر لیکن اس کا دین اس کی اپنی مرضی کا دین ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ اگر مسلمان ہونا اتنا ہی آسان ہوتا تو جناب ابو جہل کو کیا دقت آئی تھی کلمہ پڑھنے میں؟ یہ عقیدت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونا اگر اتنا ہی آسان ہوتا کہ زبان سے کلمہ پڑھ لو، برزبا تسبیح بدر دل گاؤں خر، اینچوئی تسبیح کے دارت اثر، انسان زبان سے کلمہ پڑھے اور اپنی منمانی کی زندگی گزارے، یہ مسلمان نہیں ہو سکتا، یہ منافق تو ہو سکتا ہے، یہ دوغلا پن جھوٹ تو ہو سکتا ہے۔ صحیح مسلمان وہ ہے جب کلمہ پڑھتا ہے تو اپنی زندگی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر گزارتا ہے۔ صحیح مسلمان وہ ہے اس کا سونا، اس کی زندگی کا ایک ایک کام نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، جس کو قرآن کہتا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو اس دعوے کو اس وقت تک تسلیم نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ تمہاری زندگی نبی کی زندگی سے میچ نہ کر جائے۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو کون سی یونیورسٹی کے اندر بھیجا تھا؟ بتائیے مجھے۔ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کی زندگی کے اندر ایمان کو داخل کیا تھا۔ ایمان ایک روشنی ہے اور روشنی جہاں پر آتی ہے تو وہاں سے اندھیرے خود بخود چھٹ جاتے ہیں۔ علم ایک روشنی ہے، جس سینے کے اندر علم ہوتا ہے، علم کی شمع روشن ہوتی ہے، اس سینے کے اندر کبھی اسلام کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا نہیں ہوا کرتے۔ یہ آج کی جنریشن، آج کا مسلمان، آج کا یوا، آج کا پڑھا لکھا طبقہ اپنے آپ کو جو بڑا دانشور، بڑا عقل مند اور بڑا جینیس اور بڑا ہی ہوشیار سمجھ رہا ہے، ان کے دلوں کے اندر اسلام کے احکام کے بارے میں جو شکوک اور شبہات پیدا ہوئے ہیں، اس کی مین بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے دل کے اندر ایمان کا نور ابھی منور نہیں ہوا، ایمان کی شمع روشن نہیں ہوئی۔ جس مکان کے اندر اندھیرا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چوہے، چھچوندر اور پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اگر آپ ان کو بھگانا چاہتے ہیں تو ایک کام کر لیجیے، بس روشنی کر دیجیے، وہ سارے چھچوندر، سارے چوہے بھاگ کر کے ادھر ادھر بھاگ جاتے نہیں۔ آپ نے کبھی کبھی اپنے مکان میں گئے ہوں، مکان دروازہ بند کر کے آتے ہیں اور لائٹ آف کر دی تو کبھی کبھی چوہے ادھر ادھر کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے، جیسے ہی دروازہ کھول کر کے لائٹ جلائیں گے فوراً بھاگ جائیں گے۔ کامن سائنس ہے، موٹی سی عقل رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ روشنی کے اندر کبھی ادھر ادھر سے کوئی چیزیں نکل کر نہیں آتی۔ یہ بھوت اور یہ ساری چیزیں، ڈرامے تب چلتے ہیں جہاں اندھیرا ہوتا ہے، جہاں تاریکی ہوتی ہیں، ظلمتیں ہوتی ہیں۔ چنانچہ جن گھروں کے اندر بے دینی کا سیلاب آیا ہوا ہے، ہر دوسرے آدمی کے اوپر اثرات آپ کو ملیں گے، جی یہ فلاں پریشان ہے، اس کو یہ ہو گیا، اس کو وہ ہو گیا۔ چونکہ دین کی واقفیت ہے نہیں، اس لیے کچھ بھی ہو جائے اس کو جوڑ دیتے ہیں جنات سے، بھوت سے، پریت سے، یہ وہ فلاں۔
میرے بھائیوں یاد رکھیے، ان ساری چیزوں سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، اپنے دلوں کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، اسلام کا ایک ایک حکم، خدا کی قسم میں منبر کے اوپر بڑی ذمہ داری کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں، سارے احکام عقل کے مطابق ہیں، لیکن عقل اتنی بڑی چاہیے جو ان کو سمجھ سکے۔ عقل چھوٹی ہے، احکام بڑے ہیں، کمی عقل کی ہے، اور ڈالتے کس کے کھاتے میں ہے؟ اسلام کے احکام سمجھ میں نہیں آتے، پردہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اسی لیے اکبر الہ آبادی نے طنز کے طور پر کہا تھا کہ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، وہ طنز و مذاق کے شاعر تھے، مذاق میں بڑی اچھی باتیں کہا کرتے تھے۔ فرمایا بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ مجھے بڑی غیرت آئی کہ یہ مسلمان قوم کی بیٹیاں ہیں جو بے پردہ پھر رہی ہیں، میں غیرت کی وجہ سے زمین کے اندر گڑ گیا۔ پھر آگے جو کہتے ہیں، فرمایا کہ پوچھا جو ان سے حال کہ پردہ وہ کیا ہوا، ان سے پوچھا بیٹیوں تمہارا پردہ کہاں چلا گیا، کہاں تمہارا دوپٹہ ہے، کہاں برقع ہے، کہاں حجاب ہے، کہاں نقاب ہے؟ تو کیا کہتی ہیں کہ بے پردہ نظر آئی جو کل چند بیویاں، اکبر زمین میں غیرت قومی سے گڑ گیا۔ پوچھا جو ان سے حال کہ پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں کی پڑ گیا۔ وہ پردہ وہاں سے اٹھ کر کے مردوں کی عقل پر ایسا پڑا کہ مردوں نے خود اپنی عورتوں کو ننگا برہنہ کرنا شروع کر دیا، ورنہ مجال عورت ایک ناخون بھی اس کا نظر آ جائے۔ میرے بھائیوں مسائل بہت سارے ہیں، وقت جمعے کے اندر اتنا نہیں ہوتا کہ تفصیلی خطاب کیا جائے۔ میں اپنی بات کو اصولی انداز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ایسا حل، ایک ایسا علاج آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جو علاج ہمارے اکابر نے، مشائخ نے، بزرگان دین نے قرآن و سنت کی روشنی میں نکالا ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ اگر اپنی اولاد کو دین سے دور رکھا تو اس کے سب سے بڑے مجرم تم ہوں گے اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ یاد رکھنا میری اس بات کو، جو لوگ اپنی اولاد کو دین سے دور کر کے بڑی بڑی ڈگریاں دلا رہے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنے گھر کے اندر اپنے دشمن پیدا کر رہے ہیں۔ آپ کا جنازہ مسجد کے اندر رکھا ہوا ہوگا، آپ کا بیٹا کیمبرج اور آکسفورڈ سے بڑی ڈگری یونیورسٹی سے لے کر کے آئے گا، پروفیسر ہوگا، انجینئر ہوگا، ڈاکٹر ہوگا، یہاں نمازی نماز پڑھ رہے ہوں گے اور وہ باہر کھڑے ہو کر کے جنازے کا انتظار کر رہا ہوگا۔ بلکہ اس کو بھی چھوڑیے، اب تو ایسا چل رہا ہے مغربی ممالک کے اندر کہ ان کی چھٹی کا دن اتوار کا دن ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں۔ ہفتے میں اگر فیملی میں سے کسی کا انتقال ہو گیا تو فون کر کے کہہ دیا جاتا ہے میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، آپ اس کو فریج میں، ڈیڈ باڈی کو فریج میں رکھ کر کے اندر رکھ لیجئے، اتوار کے دن چھٹی ہوگی، وقت ملے گا، ہم اس کو لے جا کر کے تدفین کرا دیں گے۔ یہ میں غیروں کی بات نہیں، ان مسلمان فیملیوں کی بات کر رہا ہوں جو دنیا کمانے کے لیے مشرق مغرب کا سفر کر کے اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے گئے، اور ان کے ماں باپ نے ان کو اعلیٰ تعلیم دلائی، خوب پیسہ کمایا، پیسہ تو آ گیا زندگی کے اندر، لیکن ماں باپ کے حقوق کی ہوا نہیں لگی۔ ماں کا انتقال ہو گیا، باپ کا انتقال ہو گیا، اور اس کی ڈیڈ باڈی ایک ہفتے کے لیے کہاں رکھی ہوئی ہے؟ چونکہ دین تو سکھایا نہیں، دین زندگی کے اندر ہوتا تو کبھی یہ نوبت نہ آتی۔ اس لیے یاد رکھیں، اگر اپنی اولاد کو دین سے دور کرو گے تو وہ معاشرہ ہمارے یہاں بھی داخل ہو چکا ہے، آپ اس کے اندر نہ رہے۔ یہ وائرس ایک ملک سے دوسرے ملکوں کے اندر ٹرانسفر ہوتا ہے، آپ کو تعجب ہوگا، اب سے چند سال پہلے یہ چل رہا تھا کہ بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہونے کے بعد جو اچھے اسکول مانے جاتے ہیں، بچے کے سال ڈیڑھ سال کے بعد اس کا نام اس اسکول میں درج کرانا پڑے گا کہ جی 4 سال کے بعد ہمارے بچے کو آپ داخل کر لینا۔ ڈر یہ تھا کہ اگر نام ابھی سے نہ لکھایا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بچے کو یہاں جگہ ہی نہ ملے اور پھر کسی سرکاری یا غیر سرکاری اسکول میں پڑھانا پڑے۔ اب حالت یہ آ گئی ہے بڑے شہروں کے اندر، بمبئی کے بارے میں نے سنا ہے کہ ابھی بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہے، ابھی وہ دنیا کے اندر نہیں آیا،
دنیا میں آنے سے پہلے اسکول کے کالجوں کے فارم کے اوپر سائن کیے جا رہے ہیں کہ اگر ابھی سے، چلو یہ بات تو سنی تھی کہ بچہ ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، اچھے مہنگے ہاسپٹل کے اندر بیڈ آپ بک کرا لیں تاکہ بھائی سہولت کے اعتبار سے ڈلیوری ہو سکے، یہ بات تو عقل میں آتی تھی. لیکن ابھی بچہ دنیا کے اندر نہیں آیا، ابھی ماں کے پیٹ کے اندر ہے، لیکن وہ جو اپنے آپ کو بڑا مہذب، بڑا تہذیب یافتہ، بڑا اسمارٹ اور بڑے لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اور اس کی انٹری، اس کا نام کہاں؟ اسکول کے اندر درج کرا دیا گیا. آپ یہ بتائیے ہم ترقی کر رہے ہیں یہ تنزلی کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم تو یہ ہے 7 سال سے پہلے بچے کی تعلیم ماں کی گود کے اندر رہے گی. اسکول کا، کالج کا، مدرسے کی ذمہ داری اس کے اوپر نہیں ہے. 7 سال تک اس کا مکتب، اس کی ماں، اس کے باپ، اس کی فیملی ہے. 5 سال تک بچے کا ذہن میڈیکل سائنس کی روشنی میں یہ بات پتہ چلی ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا نہ نفع کا نہ نقصان کا. 5 سال تک اس عمر میں اگر آپ نے غیروں کی گود کے اندر اپنے بچے کو ڈال دیا تو ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم. کیا پتا تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ، وہاں سے بے دینی سیکھ کر کے آتا ہے. بس ہمارا بچہ انگلش کے اندر گڈ نائٹ، گڈ ڈے اور 2-4 الفاظ بول دے اور ماں باپ پھولے سے اپنی چھاتی چوکی کر لیتے ہیں، ماشاءاللہ بچہ انگریزی بول رہا ہے، انگلش بولنا بچہ سیکھ گیا، بڑے خوش ہو جاتے ہیں. اور جب انگلش کے اندر کلاس لی جاتی ہے پھر ماں باپ کی، پھر سر پکڑ کر کے بیٹھتے ہیں، بات تو سنتا ہی نہیں. پھر علماء کے پاس آتے ہیں، پھر آتے ہیں ائمہ کے پاس کہ اولاد بات نہیں مانتی، مانے گی کہاں سے؟ گھٹی کے اندر تو تم نے اس کے بے دینی ڈالی ہے، اور جو چیز گھٹی کے اندر پڑتی ہے اس کو جلدی سے نکالنا آسان نہیں ہوتا. کورے کاغذ کے اوپر آپ لکھ دیجئے اور غلط لکھا جائے، اگر آپ اس کو ربڑ سے مٹائیں گے تو بھی نشان باقی رہ جاتا ہے. بہتر وہ ہے کہ شروع سے جب وہ کورا کاغذ ہے، فرمایا بچپنے کے اندر دل کے اندر جو بات پہنچتی ہے وہ ایسا ہے جیسا کہ پتھر کے اوپر لکیر کھینچ دینا ہے. پتھر کے اوپر جو لکیر کھینچتی ہے وہ جلدی سے مٹتی نہیں ہے. اگر ہم نے اپنے بچوں کو دین سے، تعلیم سے نہ جوڑا، ان کی زندگی کے اندر دین داخل نہ کیا، تو جو ماحول چل رہا ہے، میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، موت سے پہلے پتہ نہیں وہ ایمان کی حالت میں رہیں گے بھی یا نہیں. بلکہ علماء تو اس سے آگے کہہ رہے ہیں کہ جو نیا تعلیمی نصاب طے کیا گیا ہے وہ شاید ابھی لاگو ہوا یا نہیں، وہ دیکھنے کے اندر بڑا اچھا ہے، ایجوکیشن کے اعتبار سے کوئی کمی نہیں ہے، لیکن وہ اتنا زہریلا، اتنا خطرناک ہے کہ اس کو پڑھنے کے بعد جب آپ کا بچہ آئے گا تو آپ کو ضرورت پڑے گی کہ جس طرح ہوم ورک کے اندر اس کو سبق یاد کرانا ہے، کلمہ بھی آپ کو پڑھانا پڑے گا. بیٹا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی پڑھ لے، پتہ نہیں ایمان بچا بھی ہے یا نہیں بچا ہے. اس لیے اس ماحول کے اندر ضرورت ہے مسلمانوں کو اپنی قوم کو بیدار کریں اور اپنے پیسے کو شادی بیاہ ادھر ادھر کے کاموں پر نہ لگا کر کے خالص مذہبی ایجوکیشن کے ادارے قائم کریں، خالص عصری علوم کے ادارے قائم کریں. تعلیمی اعتبار سے اسکول کھولنا منع نہیں ہے، لیکن وہ اسلامی اسکول ہونے چاہیے، ان میں پڑھانے والا جو عملہ ہے وہ بھی 100% ایمان سے، اسلام سے آراستہ ہونا چاہیے، اور پڑھنے والے بھی مسلمان ہوں گے تو انشاءاللہ باہر کا ماحول ان کے اوپر اثر نہیں کرے گا. اس لیے کہ تعلیم بہت اونچی چیز ہے. قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورہ مائدہ کی، میں اس کا ترجمہ کر دیتا ہوں. پہلے رکوع کی آیت سورہ مائدہ کی ہے، اس میں اللہ نے فرمایا یسألونک ماذا احل لہم، اے پیغمبر یہ آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے لیے کون کون سی چیزیں حلال ہیں. اللہ نے فرمایا جو اللہ نے حلال چیزیں اتاری ہیں وہ سب تمہارے لیے حلال ہیں. آگے اسی آیت میں چل کر کے
شکاری کتے کا اور شکاری جو باز ہوتا ہے جس سے پرندوں کو شکار کیا جاتا ہے اس کا تذکرہ اللہ نے فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ اگر کتے کو تم نے ٹریننگ دے دی، تعلیم دے دی، جس کو کلب معلم کہتے ہیں، پڑھایا ہوا کتا، سکھایا ہوا کتا، یا وہ باز کہ جس کو اس کے مالک نے تعلیم دے دی ہے، سکھا دیا ہے، فرمایا کہ اگر وہ تمہارے لیے شکار کر کے لے کر کے آئے تو اس کا شکار کیا ہوا جانور تمہارے لیے حلال ہے۔ یہ اس آیت کے اندر مسئلہ ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب انسان کتے کو تعلیم دے دے، اس کی کچھ شرطیں ہیں کہ کتے کو شکار کے پیچھے چھوڑا جائے تو چلا جائے، روکے تو رک جائے، شکار کو تھوڑا سا زخمی کرے، ختم نہ کرے، اس کو لے کر کے مالک کے پاس آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مالک کے لیے شکار کر رہا ہے۔ باز کو شکار کے لیے بھیجا جائے، چلا جائے، اگر واپس اس کا مالک بلائے تو چھوڑ دے، آ جائے۔ یہ 4-5 شرطیں ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ انسان اگر کتے کو، پرندے کو تعلیم دے دے، اس تعلیم کا فائدہ یہ ہوتا ہے، بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ کتا اگر شکار کرتا ہے تو اس کے شکار کو شریعت جائز قرار دیتی ہے۔ تو انسان اگر تعلیم اور انسان اگر ایجوکیٹڈ ہوگا تو آپ سوچ سکتے ہیں اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام کو جو فرشتوں سے سجدہ کرایا ہے، اس کی مین بنیادی وجہ یہی علم ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو بھی علم دیا، آدم کو بھی علم دیا، پھر فرشتوں سے کہا کہ ان ساری چیزوں کے نام پڑھ کر کے سناؤ، تو فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر آدم سے کہا قال یا آدم انبئهم باسمائهم، فلما انبأهم باسمائهم، جب تمام چیزوں کے نام آدم نے پڑھ کر کے سنا دیے، اللہ نے کہا فرشتوں سے میں نے پہلے ہی نہیں کہا تھا، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جبریل اور اسرافیل جو فرشتہ ہے، انہوں نے سجدے میں سب سے پہل کی، سجدہ کرنے کے اندر اللہ نے عالم کا اعزاز اور اکرام کرنے کی وجہ سے آدم علیہ السلام کی تعظیم انہوں نے سب سے پہلے کی۔ اللہ نے پورا قرآن ان کی پیشانی کے اوپر نقش فرما دیا۔ یہ علم اور اہل علم کا ادب کرنے کی وجہ سے مقام ہے۔ تو علم بڑی چیز ہے، اہل علم بڑی چیز ہے۔ ہمیں اس دور کے اندر ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں کی طرف دھیان دیں، توجہ دیں، کریں گے انشاءاللہ اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں، اپنی بچیوں کے ایمان کی خاص طور سے فکر کریں۔ بچیوں کی زندگی میں ایمان ہوگا تو 4 نسلیں سنوریں گی جناب۔ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر کے جائے گی۔ سب سے پہلے باپ کو، اس نے مجھے نہیں پڑھایا، پھر وہ اگر کسی کی بہن ہے تو بھائی کو بھی پکڑ لے گی کہ بھائی نے بھی کچھ نہیں کہا، اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو اس کو پکڑ لے گی، تو باپ، اور اگر بیٹا ہے تو بیٹے کو بھی پکڑے گی، چاروں طرف سے پکڑ کے اندر ہے۔ اس لیے جہاں مردوں کو تعلیم کی ضرورت ہے، اپنی بیٹیوں کو بھی مدرسوں کے اندر جہاں پر خالص دین کی تعلیم دی جاتی ہے، میں نے گزشتہ ہفتے بھی کہا تھا کہ آپ اپنی بچیوں کو یہاں مدرسے میں بھیجیں۔ اگر بڑی بچیاں ہیں تو انشاءاللہ ان کے پڑھانے کا انتظام بچی سے ہی کرائیں گے، الگ سے، یعنی مرد ان کو تعلیم نہیں دے گا، پردے کے ساتھ جیسے بھی ہوگا اس کی انشاءاللہ فیصلہ لیا جائے گا۔